مدینہ شریف میں ایک یہودی کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا ابو کرسافہ۔ کیا نام تھا؟ ابو کرسافہ اس کا نام تھا۔ اس کے باپ کے انتقال پر اس کی ماں نے اسے اپنی خالہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ میرے بیٹے ابو کرسافہ، تو اپنی خالہ کے ہاتھ جا اور مدینے میں تیری خالہ رہتی ہے، اس کی بھیڑ بکریاں ہیں، اسے چرایا کر۔ اس کے بدلے میں تجھے 2 روٹی دوپہر میں ملے گی، 2 روٹی شام کو ملے گی۔ میرے گھر میں رہے گا تو بھوکا مر جائے گا، غریبی اتنی زیادہ ہے، تیرے باپ کے مرنے پر مفلسی میری پہچان بن گئی۔ میرے بیٹے جا، تو مدینے میں خالہ کے ہاں رہ، ان کی بھیڑ بکریاں چرایا کر، تجھے زندگی جینے کے لیے 2 روٹی دوپہر میں 2 شام کو مل جائے گی۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں میں مدینے میں آ گیا، میں اپنی خالہ کے ہاں رہتا تھا اور اس کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بکریاں لے کے جا رہا تھا، ادھر دیکھیں اور یاد کریں۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بکریاں لے کے ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے۔ آپ اگر خوش ہو کے بولتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی، یار اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے حضور آ رہے تھے، تو یہاں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ادھر سے حضور آ رہے ہیں۔ آپ کے اندر وہ جذبہ تو نظر آنا چاہیے نا بھائی، مہمان کو بلائیں تو اس کے لیے ایک ہاؤ بھاؤ کا انتظام بھی ہو، قاعدے کے اس کے اسٹیٹس کے حساب سے، تو لگے کہ عاشقوں کی زمین ہے تو کوئی آئے نہ آئے، حضور کا کرم ضرور آئے گا۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں میں ادھر سے بھیڑ بکریاں لے کے جا رہا تھا اور ادھر سے حضور آ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، میں نے کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، میں نے کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی، میں نے کبھی ایسے لب و رخسار نہیں دیکھے، میں نے کبھی ایسا زکن نہیں دیکھا، میں نے کبھی ایسا صدر مبارک نہیں دیکھا، میں نے کبھی ایسی نازک انگلیاں نہیں دیکھی، وہ انگلیاں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا، تڑپ گیا۔ اور بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو حضور کا عشق نہ سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو حضور کی آنکھوں کے بارے میں نہ بتایا۔ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بعد میں بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بعد میں بناؤ، اپنے بچوں کو عاشق رسول پہلے بناؤ۔ یہ ڈاکٹر اقبال جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری بہنیں بیٹھی سنیں، یہ ڈاکٹر اقبال جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو اس کی ماں درود پا کر کے ہاتھوں پہ دم کرتی اور اپنے پیٹ پر سہلایا کرتی۔ اس کی ماں درود پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر سہلایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ مما یہ کیا طریقہ ہے، ہاتھوں پہ درود پڑھ کے دم کرتی ہے اور پیٹ پر سہلاتی ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ عاشق رسول بن کے پیدا ہو۔ یہ وہی عاشق تھا جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی عاشق نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ مدینے کی زمین کے صدقے میں اعلان کیا تھا۔ بہرحال عشق ایک بڑی نعمت ہے، اپنے بچوں کو سب کچھ سکھائیں لیکن اس سے پہلے حضور کا عشق سکھائیں۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، جب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، زمین پر آسمانی انسان کہاں سے ٹہل رہا۔ کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشاں ہے جمال مصطفیٰ، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی، کبھی ایسی زلفیں نہیں دیکھی، کبھی ایسے لب و رخسار نہیں دیکھے، میں نے کبھی ایسے مبارک چہرے کے اور اس کے سائے میں رہنے والی عظیم الشان زلفیں نہیں دیکھی ہیں۔ اللہ اکبر، نہ حضور کا جواب نہ حضور کے حسن کا جواب، نہ حضور کا جواب نہ حضور کے حسن کا جواب۔ ابو کرسافہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا، میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہ گیا، میں دیکھتا رہ گیا۔ وہی قریب میں ایک حضور کے غلام کھڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو حضور کے غلام نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے کہا چپ رہیے، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کہتے میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، بکریاں میں نے جنگل میں لے جا کر کے اللہ بھروسے چھوڑ دی، بکریاں میں نے اللہ بھروسے چھوڑ دی اور واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مجلس سجی ہوئی ہے اور غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اس چاند جیسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی حضور کے چہرے کو دیکھنے میں لگ گیا۔ شام ہوئی تو پھر جنگل گیا، بکریاں لے کے واپس آیا، پھر اپنے خالہ کے گھر 2 روٹی کھائی، سو گیا، لیکن جیسے سویا حضور یاد آتے رہے۔
رات بھر حضور کو یاد کرتا رہا, صبح کو پھر بکریاں لی, جنگل میں جا کے انہیں چھوڑ دیا, دن بھر حضور کو دیکھتا رہا. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. وہ کہتا ہے دن بھر میں حضور کو دیکھتا رہا, میری راتیں گزرتی حضور کے عشق میں, میرا دن گزرتا حضور کے عشق میں. وہ کہتے کئی ایسے دن گزرے, اچانک ایک دن کیا ہوا, میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں اور وہ شکایت لے کے میرے گھر آ گیا. دن بھر میری خالہ نے پتا کیا, تفتیش کیا کہ میری بہن کے لڑکا ابو قرصافہ کہاں رہتا ہے. اس نے پتا کر لیا میں کہاں رہتا ہوں. بس میں شام کو جب گھر گیا بکریاں لے کر, تو میری خالہ کے بغل میں میری ماں بیٹھی تھی. وہ مجھ پر برس پڑی, مجھے اتنا ڈانٹا میری خالہ نے, میری ماں نے اتنا رو کے مجھے ڈانٹا, اس قدر مجھے ڈانٹ پلائی میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا اتنا ناراض کیوں ہیں آپ لوگ؟ تو میری ماں نے کہا بیٹے تیرے باپ کے مرنے کے بعد تیرا کوئی سہارا نہ تھا, میں خود فقیرنی عورت تجھے کہاں سے پالتی, تیری بہن نے تجھے پناہ دی ہے. پتا چلا ہے کہ تو اس کی بکریاں لے کے جنگل میں چھوڑ کے کہیں محمد کے پاس چلا جاتا ہے. دنگ رہ گیا, میری بات لیک کر گئی ہے. ابو قرصافہ سر جھکا لیے. اس کی خالہ نے کہا ابو قرصافہ اپنی ماں کے سامنے وعدہ کر کہ نبی سے ملنے کل سے نہیں جائے گا. وعدہ کر کہ نبی سے ملنے کل سے نہیں جائے گا. اپنی ماں کے سامنے قسم کھا کہ اب نبی سے ملنے کہیں نہیں جائے گا, کبھی نہیں جائے گا. بکریوں کو چرائے گا جنگل میں, اپنے پرانے باپ دادا کے مذہب پر قائم رہے گا. اس کی ماں نے کہا میرے بیٹے تجھ کو پھٹے ہوئے دوپٹے کا واسطہ, تجھ کو تیرے مرے ہوئے باپ کا واسطہ, میرے بیٹے کل سے نبی کے پاس مت جانا. ابو قرصافہ رونے لگے, رو کے بولے ماں تیری بات مجھے قبول ہے, تیری ہر شرط مجھے قبول ہے, میں نبی کے پاس نہیں جاؤں گا, لیکن ایک شرط میری بھی ہے. ایک شرط میری بھی ہے. ماں نے کہا بول بیٹے تیری وہ ایک شرط کیا ہے؟ ابو قرصافہ بولے ماں ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو. ہائے ہائے, وہ تو کل پتا چلے گا, سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے, دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو ماں نے کہا اپنی بہن سے ٹھیک ہے کل چل کے اس کے نبی کو دیکھ لیں گے, پرسوں سے نبی کے پاس نہیں جائے گا. ابو قرصافہ دل ہی دل میں کہتے ہیں وہ تو کل بتائے گا کون کس کے پاس جاتا ہے, پہلے چل کے میرے نبی کے حسن کی پاکیزہ قیدیوں کی صف میں شامل تو ہو جاؤ. ابو قرصافہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں اپنی ماں اور اپنی خالہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں آگے آگے چل رہا تھا اور میری ماں میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, اور میری خالہ میری ماں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. حضور کی بارگاہ پہنچے تو میری ماں نے حضور کو دیکھا, میری خالہ نے حضور کو دیکھا, میں بیٹھ گیا. ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں میرے قریب بیٹھ گئی اور حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ابو قرصافہ کہتے ہیں دیکھیں اندر کی اسکرین دیکھیں, ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی, حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا. اب تقدیر بدلنے والی ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی, حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا میری ماں حضور یہی ہے. اس نے کہا جس کی آنکھیں اتنی سچی ہوں اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کا رسول ہو بھی نہیں سکتا ہے. ماں کے آنسو آنکھ سے نکلے اور ماں نے ایک جملہ کہا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. ماں نے اپنی بہن کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس موجودگی کا احساس بھلا دیا. ماں نے کہا بیٹے ابو قرصافہ میری ایک نصیحت یاد کر لے, اپنی ماں کا دامن چھوڑ دینا, محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.